بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم تفہیم القرآن میں سورہ القلم کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس سورہ کا نام نون بھی ہے اور قلم بھی۔ دونوں الفاظ سورہ کے آغاز ہی میں موجود ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں: مخالفین کے اعتراضات کا جواب، ان کو تنبیہ اور نصیحت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین۔ آغاز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے کہ یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو، وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب سبھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون۔ فرزانہ فارسی میں عاقل، دانشمند کو کہتے ہیں۔ لہٰذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھایا جا رہا ہے، اس کا دباؤ ہرگز قبول نہ کرو۔ دراصل یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دب کر ان سے مصالحت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک نمایاں شخص کا کردار پیش کیا گیا ہے، جسے اہل مکہ خوب جانتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق بھی سب کے سامنے تھے، اور ہر دیکھنے والا یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ آپ کی مخالفت میں مکہ کے جو سردار پیش ہیں، ان میں کس سیرت و کردار کے لوگ شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت 17 سے 23 تک ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے، جنہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی، اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بر وقت نہ مانی۔ آخر کار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب ان کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ یہ مثال دے کر اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تم بھی اسی آزمائش میں پڑ گئے ہو جس میں وہ باغ والے پڑے تھے۔ اگر ان کی بات نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ پھر آیت 34 سے 47 تک مسلسل کفار کو فہمائش کی گئی، جس میں کہیں تو خطاب براہ راست ان سے ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل تنبیہ ان کو کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد ہوئیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی لازماً انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما برداروں کا انجام وہ ہو جو مجرموں کا ہونا چاہیے۔ کفار کی غلط فہمی قطعی بے بنیاد ہے کہ خدا ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو وہ خود اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے انہیں کوئی ضمانت حاصل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہ کر سکیں گے، اور ذلت کا انجام انہیں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کو جھٹلا کر وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس تکذیب کے باوجود ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہیں، حالانکہ وہ بے خبری میں ہلاکت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس رسول کی مخالفت کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بے غرض مبلغ ہے، اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں اس کے رسول نہ ہونے اور اس کی باتوں کے غلط ہونے کا علم حاصل ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی تبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں، ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں، اور اس بے صبری سے بچیں جو یونس علیہ السلام کے لیے ابتلا کی موجب بنی تھی۔ اب یہ تفسیر ہے اس آیت کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ وہ بات ہے جس پر قلم اور کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو کاتبین وحی کے ہاتھوں سے ثبت ہو رہا ہے، بجائے خود کفار کے اس بہتان کی تردید کے لیے کافی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے تو اہل مکہ آپ کو اپنی قوم کا بہترین آدمی مانتے تھے، اور آپ کی دیانت و امانت اور عقل و فراست پر اعتماد رکھتے تھے، مگر جب
آپ نے ان کے سامنے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو وہ آپ کو دیوانہ قرار دینے لگے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ قرآن ہی ان کے نزدیک وہ سبب تھا جس کی بنا پر انہوں نے آپ پر دیوانگی کی تہمت لگائی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن ہی اس تہمت کی تردید کے لیے کافی ثبوت ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ کلام جو ایسے بلند پایہ مضامین پر مشتمل ہے، اس کا پیش کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، کجا کہ اس سے اس امر کی دلیل بنایا جائے کہ آپ معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس مقام پر بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مقصود کفار کو ان کی تہمت کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلانے کے لیے نازل ہوئی کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق تو ایسا کوئی شبہ نہ تھا کہ اسے دور کرنے کے لیے آپ کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی۔ مدعا کفار سے یہ کہنا ہے کہ تم جس قرآن کی وجہ سے اس کے پیش کرنے والے کو مجنون کہہ رہے ہو، وہی تمہارے اس الزام کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر ہے ختم نہ ہونے والا یا بے شمار، یعنی آپ کے لیے اس بات پر بے حساب اور لازوال اجر ہے کہ آپ خلق خدا کی ہدایت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کے جواب میں آپ کو ایسی اذیت ناک باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور پھر بھی آپ اپنے اس فرض کو انجام دیے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اس مقام پہ فقرہ دو معنی دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، اسی وجہ سے آپ ہدایت خلق کے کام میں یہ اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ ایک کمزور اخلاق کا انسان یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ قرآن کے علاوہ آپ کے بلند اخلاق بھی اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ کفار آپ پر دیوانگی کی جو تہمت رکھ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹی ہے، کیونکہ اخلاق کی بنیاد بلندی اور دیوانگی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دیوانہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو اور جس کے مزاج میں اعتدال باقی نہ رہا ہو۔ اس کے برعکس آدمی کے بلند اخلاق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ نہایت صحیح دماغ اور سلیم الفطرت ہے، اور اس کا ذہن اور مزاج غایت درجہ متوازن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسے کچھ تھے، اہل مکہ ان سے ناواقف نہ تھے، اس لیے ان کی طرف محض اشارہ کر دینا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ مکہ کا ہر معقول آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو ایسے بلند اخلاق آدمی کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ ان کی یہ بےہودگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ خود ان کے لیے نقصان دہ تھی کہ مخالفت کے جوش میں پاگل ہو کر وہ آپ کے متعلق ایسی بات کہہ رہے تھے جسے کوئی ذی فہم آدمی قابل تصور نہ مان سکتا تھا۔ یہی معاملہ ان مدعیان علم و تحقیق کا بھی ہے جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی اور جنون کی تہمت رکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک دنیا میں ہر جگہ مل سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ لکھی بھی موجود ہے۔ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ اس بے مثل کتاب کے پیش کرنے والے اور ایسے بلند اخلاق رکھنے والے انسان کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں، وہ عداوت کے اندھے جذبے سے مغلوب ہو کر کیسی لغو بات کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس قول میں فرمائی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور ابن جریر نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ ان کی یہ قول متعدد سندوں سے نقل کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی تھی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر دکھایا تھا۔ جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا۔ جس چیز سے اس میں روکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا۔ جن اخلاقی صفات کو اس میں فضیلت قرار دیا گیا، سب سے بڑھ کر آپ کی ذات ان سے متصف تھی، اور جن صفات کو اس میں ناپسندیدہ ٹھہرایا گیا، سب سے زیادہ آپ ان سے پاک تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا،
جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے تھے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ دور رہتے تھے۔ مسند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کے کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں، یعنی تم اسلام کی تبلیغ میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کر لیں، یا تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ مصالحت کر لیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت بڑی قسمیں کھانے والے کا کہا نہ مانیں۔ اصل میں لفظ مہین استعمال ہوا ہے جو حقیر و ذلیل اور گھٹیا آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ بہت قسمیں کھانے والے آدمی کی لازمی صفت ہے، وہ بات بات پر اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اسے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، اور اس کی اس بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ وہ قسم نہ کھائے۔ اس بنا پر وہ اپنی نگاہ میں خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ مناع للخیر معتد اثیم، مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ اصل میں مناع للخیر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ خیر عربی زبان میں مال کو بھی کہتے ہیں اور بھلائی کو بھی۔ اگر اس کو مال کے معنی میں لیا جائے، جیسے کہ یہاں پر اس ترجمے میں ہے، خیر کے لیے مال کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ سخت بخیل اور کنجوس آدمی ہے، کسی کو پھوٹی کوڑی دینے کا بھی روادار نہیں، اور اگر خیر کو نیکی اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اسلام سے لوگوں کو روکنے میں بہت سرگرم ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، سخت خو اس کے بعد بد اصل۔ اصل میں لفظ زنیم استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب میں یہ لفظ اس ولد الزنا کے لیے بولا جاتا ہے جو دراصل ایک خاندان کا فرد نہ ہو مگر اس میں شامل ہو گیا ہو۔ سعید بن جبیر اور شعبی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو لوگوں میں اپنے شر کی وجہ سے معروف اور مشہور ہو۔ ان آیات میں جس شخص کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، کسی نے اسود بن عبد یغوث کا نام لیا ہے، کسی نے اخنس بن شریق کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے، اور بعض لوگوں نے کچھ دوسرے اشخاص کی نشاندہی کی ہے، لیکن قرآن مجید میں نام لیے بغیر صرف اس کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں وہ اپنے ان اوصاف کے لیے اتنا مشہور تھا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی صفات سنتے ہی ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال و اولاد والا ہے۔ اس فقرے کا تعلق اوپر کے سلسلہ کلام سے بھی ہو سکتا ہے اور بعد کے فقرے سے بھی۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس آدمی کی دھونس اس بنا پر قبول نہ کرو کہ وہ بہت مال اولاد رکھتا ہے۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ بہت مال و اولاد ہونے کی بنا پر وہ مغرور ہو گیا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلد داغ دیں گے اس کو اس کی سونڈ پر۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا، اس لیے اس کی ناک کو سونڈ کہا گیا ہے، اور ناک پر داغ لگانے سے مراد تذلیل ہے، یعنی ہم دنیا اور آخرت میں اس کو ایسا ذلیل و خوار کریں گے کہ ابد تک یہ آر اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی ہم ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح ہوتے، یعنی انہیں اپنی قدرت
اور اپنے اختیار پر ایسا بھروسہ تھا کہ قسم کھا کر بے تکلف کہہ دیا کہ ہم ضرور کل اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور یہ کہنے کی کوئی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ صبح سویرے چلے کہ وہ بخیلی پہ قادر ہیں۔ اصل میں لفظ اعلیٰ حرد عربی زبان میں روکنے اور نہ دینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، قصد اور طے شدہ فیصلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور صورت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا یعنی باغ کو دیکھا تو بولے بے شک ہم راہ بھول گئے ہیں، یعنی کہ جو ان کا باغ اجڑ چکا تھا اس کو دیکھ کے وہ سمجھے کہ ہم اپنا راستہ بھول گئے ہیں۔ یعنی پہلے تو انہیں باغ کو دیکھ کر یقین نہ آیا کہ انہی کا باغ ہے، اور کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ نکل آئے ہیں۔ پھر جب غور کیا اور معلوم ہوا کہ یہ باغ ان کا اپنا باغ ہے تو چیخ اٹھے کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، کہا ان کے بہترین آدمی نے، اوسط آدمی نے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ کل ہم اپنے باغ کے پھل توڑ دیں گے، اس وقت اس شخص نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ تم خدا کو بھول گئے ہو، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ پھر جب وہ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے اس وقت بھی اس نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو یاد کرو اور اس بری نیت سے باز آ جاؤ، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، یعنی ہر ایک نے دوسرے کو الزام دینا شروع کیا کہ اس کے بہکانے سے ہم اس خدا فراموشی اور بدنیتی میں مبتلا ہوئے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں یہ خدا کے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں، اور تم جس بدحالی میں مبتلا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے ہاں مغضوب ہو۔ لہٰذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، تو کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ خدا فرما بردار اور مجرم میں تمیز نہ کرے۔ تمہاری سمجھ میں آخر کیسے یہ بات آتی ہے کہ کائنات کا خالق کوئی اندھا راجا ہے جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور برے کاموں سے پرہیز کیا، اور کون لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے۔ تم نے ایمان لانے والوں کی خستہ حالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی، مگر اپنے اور ان کے اخلاق اور اعمال کا فرق نہیں دیکھا، اور بے تکلف حکم لگا دیا کہ خدا کے ہاں ان فرما بداروں کے ساتھ مجرموں کا ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور تم جیسے مجرموں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اصل میں لفظ زعیم استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب میں زعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل یا ضامن یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کون آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے تمہارے لیے ایسا کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے، یعنی تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یعنی تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو اس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ خدا کی کسی کتاب میں بھی تم یہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے، تم میں سے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے خدا سے ایسا کوئی عہد لے لیا ہے۔ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے بھی کسی سے تم یہ شہادت نہیں دلوا سکتے کہ خدا کے ہاں تمہیں جنت دلوانے کا وہ ذمہ لیتا ہے۔ پھر یہ غلط فہمی آخر تمہیں کہاں سے لاحق ہو گئی؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے پردہ کھول لیا جائے گا اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے۔ اصل لفظ ہیں یوم یکشف عن ساق، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ لفظ محاورے کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ عربی محاورے کے مطابق سخت وقت آپ پڑھنے کو کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں، اور ثبوت میں کلام عرب سے
استشہاد کیا ہے۔ اور اقوال جو ابن عباس اور ربیع بن انس سے منقول ہیں، اس میں کشف ساق سے مراد حقائق پر سے پردہ اٹھانا لیا گیا ہے۔ اس تعویل کی روح سے معنی یہ ہوں گے کہ جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ قیامت کے روز علی اعلان اس بات کا مظاہرہ کرایا جائے گا کہ دنیا میں کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے منحرف۔ اس غرض کے لیے ان لوگوں کو بلایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لائیں۔ جو لوگ دنیا میں عبادت گزار تھے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے سے انکار کر دیا تھا، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہاں عبادت گزار ہونے کا جھوٹا مظاہرہ کر سکیں، اس لیے وہ ذلت و پشیمانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس جو اس بات کو جھٹلاتا ہے تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو، ہم جلد انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ وہ جانتے نہ ہوں گے۔ یعنی ان سے نمٹنے کی فکر میں نہ پڑو، ان سے نمٹنا میرا کام ہے۔ بے خبری میں کسی کو تباہی کی طرف لے جانے کی صورت یہ ہے کہ ایک دشمن حق اور ظالم کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا جائے، صحت، مال، اولاد اور دنیاوی کامیابیاں عطا کی جائیں، جن سے وہ دھوکہ کھا کر وہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خوب کر رہا ہوں، میرے عمل میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس طرح وہ حق دشمنی اور ظلم و طغیان میں زیادہ سے زیادہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے، اور نہیں سمجھتا کہ جو نعمتیں اس سے مل رہی ہیں وہ انعام نہیں بلکہ در حقیقت یہ اس کی ہلاکت کا سامان ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اصل میں لفظ قید استعمال ہوا ہے جس کے معنی کسی کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے کے لیے ہیں۔ چیز صرف اس صورت میں ایک برائی ہوتی ہے جب یہ ناحق کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، ورنہ بجائے خود اس میں کوئی برائی نہیں، خصوصاً جب کسی ایسے شخص کے خلاف یہ طریقہ اختیار کیا جائے جس نے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیا ہو۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ سوال بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، مگر اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت میں حد سے گزرے جا رہے تھے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمارا رسول تم سے کچھ مانگ رہا ہے کہ تم اس پر اتنا بگڑ رہے ہو؟ تم خود جانتے ہو کہ وہ ایک بے غرض آدمی ہے، اور جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو، مگر اس تبلیغ پر آخر اتنے چراغپا کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ ام عندهم الغیب فہم یکتبون۔ یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ دوسرا سوال بھی بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، مگر دراصل آپ کے مخالفین اس کے مخاطب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے پردہ غیب کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ رسول فی الواقع خدا کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، اور جو حقیقتیں یہ تم سے بیان کر رہا ہے وہ بھی غلط ہیں، اس لیے تم اس کو جھٹلانے میں اتنی شدت برت رہے ہو۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم۔ یعنی وہ وقت ابھی دور ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری فتح و نصرت اور تمہارے ان مخالفین کی شکست کا فیصلہ فرما دے گا۔ اس وقت کے آنے تک جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی اس دین کی تبلیغ میں پیش آئیں انہیں صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام نہ لو، جو اپنی بے صبری کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کی تلقین کرنے کے بعد فوراً یہی فرمانا کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے بے صبری سے کوئی کام کیا تھا جس کی بنا پر وہ عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ مچھلی کے پیٹ اور سمندر کی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی خدا نہیں تیری پاک ذات کے سوا، میں واقعی خطاوار ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ بس اس کے رب نے اسے منتخب کیا، پسند کیا، اس کو چنا تو اس کو نیکوکاروں میں سے کر لیا۔ اس آیت کو سورہ صافات کی آیت 142 تا 146 کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے
اس وقت تو وہ ملامت میں مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی تسبیح کی اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تو اگرچہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینکے گئے، مگر وہ اس وقت مذمت میں مبتلا نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس جگہ ایک بیلدار درخت اگا دیا تاکہ اس کے پتے ان پر سایہ بھی کریں، وہ اس کے پھل سے بھوک اور تشنگی بھی دور کر سکیں۔ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور تحقیق قریب ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں گے اپنی نگاہوں سے جب وہ اس کتاب نصیحت کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ دیوانہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہ اس کو کھا جائے گا۔ کفار کے اس جذبہ غیظ و غضب کی کیفیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 تا 77 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اب اس کی تفسیر ہم تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ ڈال۔ بس اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس پر قلم جاری ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی پیدا کی اور پانی کے ابخرے بلند کیے جس سے آسمان بنے اور زمین کو اس مچھلی کی پیٹھ پر رکھا۔ مچھلی نے حرکت کی جس سے زمین بھی ہلنے لگی، بس زمین پر پہاڑ گاڑ کر اسے مضبوط اور ساکن کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے یہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں نون سے مراد مچھلی ہے۔ طبرانی میں مرفوعاً مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اور مچھلی کو پیدا کیا۔ قلم نے دریافت کیا کہ میں کیا لکھوں، حکم ہوا ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ پھر آپ نے پہلی آیت کی تلاوت کی، بس نون سے مراد یہ مچھلی ہے اور قلم سے مراد یہ قلم ہے۔ ابن عساکر کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر نون یعنی دوات کو، اور پھر قلم سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے پوچھا کیا؟ فرمایا جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، عمل، رزق، عمر، موت وغیرہ۔ بس قلم نے سب کچھ لکھ لیا۔ یہی مراد ہے اس آیت میں۔ پھر قلم پر مہر لگا دی۔ اب وہ قیامت تک نہ چلے گا۔ پھر عقل کو پیدا کیا اور فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے دوستوں میں تو میں تجھے کمال تک پہنچاؤں گا اور اپنے دشمنوں میں تجھے ناقص رکھوں گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشہور تھا کہ نون سے مراد وہ مچھلی ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کی پیٹھ پر ایک چٹان ہے جس کی موٹائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس پر ایک بیل ہے جس کے 40,000 سینگ ہیں۔ اس کی پیٹھ پر ساتواں آسمان اور ان کی تمام مخلوق ہے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ ان بعض مفسرین نے اس حدیث کو بھی انہی معنوں میں محمول کیا ہے جو مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جب عبداللہ بن سلام کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت کچھ سوالات کیے۔ کہا کہ میں وہ باتیں پوچھنی چاہتا ہوں جنہیں نبیوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بتلائیے قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ کبھی بچہ اپنے باپ کی طرف کھنچتا ہے کبھی ماں کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتا دیں۔ ابن سلام کہنے لگے فرشتوں میں سے یہی فرشتہ ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کی زیادتی ہے، اور مرد کا پانی عورت کے پانی پر سابق آ جائے تو لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کر جائے تو وہی کھینچ لیتی ہے۔ دوسری حدیث میں اتنی زیادتی ہے کہ پوچھا جنتیوں کے اس کھانے کے بعد انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنتی بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت میں چرتا چکتا رہتا تھا۔ پوچھا انہیں پانی کون سا ملے گا؟ فرمایا سلسبیل نامی نہر کا۔ یہ بھی کہا گیا کہ مراد نون سے نور کی تختی ہے۔ ایک مرسل غریب حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا
کہ اس سے مراد نور کی تختی اور نور کا قلم ہے جو قیامت تک کے احوال پر چل چکا ہے۔ ایک بہت ہی غریب مرفوع حدیث میں بھی یہ مروی ہے جو ابن ابی حاتم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نون کو پیدا کیا اور وہ دوات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا، پھر فرمایا لکھ۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا جو قیامت تک ہونے والا ہے، اعمال خواہ نیک ہو خواہ بد، روزی خواہ حلال ہو خواہ حرام، پھر یہ بھی کہ کون سی چیز دنیا میں کب جائے گی، کس قدر رہے گی، کیسے نکلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر محافظ فرشتے مقرر کیے اور کتاب پر داروغے مقرر کیے۔ محافظ فرشتے ہر دن کے عمل خازن فرشتوں سے دریافت کر کے لکھ لیتے ہیں۔ جب رزق ختم ہو جاتا ہے، عمر پوری ہو جاتی ہے، اجل آ پہنچتی ہے، تو محافظ فرشتے داروغہ کے فرشتوں کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج کے دن کا کیا سامان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اس شخص کے لیے ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ یہ سن کر فرشتے نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس بیان کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا تم عرب ہو، کیا تم نے قرآن میں محافظ فرشتوں کی بابت یہ نہیں پڑھا؟ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو اصل سے نقل کر کے لکھ لیا کرتے تھے۔ قلم کا ذکر، یہ تو تھا لفظ نون کے متعلق بیان۔ اب قلم کی نسبت سنیے۔ بظاہر مراد یہاں عام قلم ہے جس سے لکھا جاتا ہے، جیسے اور جگہ فرمانے عالی شان ہے الذی علم بالقلم، یعنی اللہ تعالی نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ بس اس کی قسم کھا کر اس بات پر آگاہی کی جاتی ہے کہ مخلوق پر میری ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے انہیں لکھنا سکھایا جس سے علوم تک اس کی رسائی ہو سکے۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا وما یسطرون، یعنی اس چیز کی قسم جو لکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر یہ بھی مروی ہے کہ اس چیز کی جو جانتے ہیں۔ صدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے فرشتوں کا لکھنا ہے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہ قلم ہے جو قدرتی طور پر چلا اور تقدیریں لکھیں۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس قبل، اور اس قول کی دلیل میں جماعت و حدیثیں وارد کرتی ہے جو قلم کے ذکر میں مروی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر لکھا گیا ہے۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند واقعات۔ پھر فرماتا ہے کہ اے نبی، تو الحمدللہ دیوانہ نہیں جیسے کہ تیری قوم کے جاہل منکرین حق کہتے ہیں، بلکہ تیرے لیے اجر عظیم ہے اور ثواب بے پایا ہے جو نہ ختم ہو نہ ٹوٹے نہ کٹے، کیونکہ تو نے حق رسالت ادا کر دیا ہے اور ہماری راہ میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلی ہیں، ہم تجھے بے حساب بدلہ دیں گے۔ تو بہت بڑے خلق پر ہے، یعنی دین اسلام پر اور بہترین ادب پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سنو، ایک مرتبہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی۔ میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ دیکھ، اگر میرے کھانے سے پہلے حضرت حفصہ کے یہاں کا کھانا آ جائے تو گرا دینا۔ چنانچہ اس نے یہی کیا اور برتن بھی ٹوٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکھرے ہوئے کھانے کو سمیٹنے لگے اور فرمایا اس برتن کے بدلے ثابت برتن تم دو، واللہ اور کچھ ڈانٹا ڈپٹا نہیں۔ مطلب اس حدیث کا جو کئی طرق سے مختلف الفاظ میں کئی کتابوں میں ہے یہ کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلت اور پیدائش میں ہی اللہ تعالی نے پسندیدہ اخلاق، بہترین خصلتیں اور پاکیزہ عادتیں رکھی تھیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کریم پر ایسا تھا کہ گویا ان احکام قرآن کا مجسم عملی نمونہ آپ ہیں۔ ہر حکم کو بجا لانے اور ہر نہیں سے رک جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی گویا قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی عادتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کا بیان ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن کسی دن اف تک نہیں فرمایا۔ کسی کرنے کے کام کو نہ کروں یا نہ کرنے کے کام کو کر گزروں تو بھی ڈانٹ ڈپٹ تو کجا، اتنا بھی نہ فرماتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ تو ریشم ہے نہ کوئی اور چیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبو والی چیز میں نے تو کوئی نہیں سونگھی، نہ مشک اور نہ عطر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خلیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت لمبا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پست قامت تھے۔
شمائل ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ تو کبھی کسی خادم یا غلام کو مارا، نہ بیوی بچوں کو، نہ کسی اور کو۔ ہاں، اللہ کی راہ کا جہاد الگ چیز ہے۔ جب کبھی دو کاموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے جو زیادہ آسان ہوتا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس میں کچھ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور جاتے۔ کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو توڑتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنے کے لیے ضرور انتقام لیتے۔ حضرت اپنے عباس رضی سے مروی ہے کہ مفتون مجنون دیوانے کو کہتے ہیں۔ مجاہد وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں یعنی کون شیطان سے نزدیک تر ہے۔ مفتون کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جو حق سے بہک جائے اور گمراہ ہو جائے۔ ایکم المفتون، تو اس کا ترجمہ ہوگا تو بھی اور وہ بھی عنقریب جان لیں گے، اور تو بھی اور وہ سب بھی بہت جلد مفتون کی خبر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے بہکنے والے اور راہ راست والے سب اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہیں، اسے خوب معلوم ہے کہ راہ راست سے کس کا قدم پھسل گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہین سے مراد کاذب ہے۔ مجاہد کہتے ہیں ضعیف دل والا ہے۔ حلاف مکابرہ کرنے والا، اور مہین ضعیف کمزور، حماز غیبت کرنے والا، چغل خور جو ادھر ادھر کی لگائے اور ادھر کی ادھر تا کہ فساد ہو جائے، طبیعتوں میں بل اور دل میں بیر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دو قبریں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر پر نہیں۔ ایک تو پیشاب کرنے میں پردے کا خیال نہ رکھتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی تھی جب آپ سے کہا گیا کہ یہ شخص خفیہ پولیس کا آدمی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بھلا شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اور سن لو سب سے بدتر شخص وہ ہے جو چغل خور ہو، دوستوں میں فساد ڈلوانے والا ہو، پاک صاف لوگوں کو تہمت لگانے والا ہو۔ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے۔ پھر ان بد لوگوں کے اور ناپاک خصائل بیان ہو رہے ہیں کہ بھلائیوں سے باز رہنے والا اور باز رکھنے والا، حلال چیزوں اور حلال کاموں سے ہٹ کر حرام خوری اور حرام کاری میں پڑتا ہے، گنہگار، بدکار، محرمات کو استعمال کرنے والا، بدخو، بدگو، جمع کرنے والا اور نہ دینے والا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ گرے پڑے، عاجز و ضعیف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بلند مرتبہ پر ہیں کہ اگر وہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دے، اور جہنمی لوگ سرکش، متکبر اور خودبین ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جمع کرنے والے اور نہ دینے والے، بدگو اور سخت خلق۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عتلم ظنیم کون ہے؟ فرمایا بد خلق، خوب کھانے پینے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، پیٹو آدمی۔ لیکن اس روایت کو اکثر راویوں نے مرسل بیان کیا ہے، اور حدیث میں ہے اس نالائق شخص پر آسمان روتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی، پیٹ بھر کھانے کو دیا، مال و جاہ بھی عطا فرمائی، پھر بھی لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہ حدیث بھی دو مرسل طریقوں سے مروی ہے۔ غرض عتل کہتے ہیں جس کا بدن صحیح طاقتور ہو اور خوب کھانے پینے والا زوردار شخص ہو۔ اور روایت میں ہے کہ زنا کی اولاد تین برے لوگوں کی برائی کا مجموعہ ہے اگر وہ بھی اپنے ماں باپ کے سے کام کرے۔ پھر فرمایا اس کی ان شرارتوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال دار اور بیٹوں کا باپ بن گیا۔ ہماری اس نعمت کا گن گانا تو کہاں ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور توہین کر کے کہتا ہے کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں۔ باغ والوں کی تفصیلی واقعہ۔ یہاں ان کافروں کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے مثال بیان ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ باغ والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، یہی حالت ان کافروں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی ناشکری یعنی انکار نے انہیں بھی اللہ کی ناراضی کا مستحق کر دیا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں بھی آزما لیا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کا آزمایا تھا، جس باغ میں طرح طرح کے پھل میوے وغیرہ تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ صبح سے پہلے ہی رات کے وقت پھل اتار لیں گے تاکہ فقیروں، مسکینوں اور سائلوں کو پتہ نہ چلے جو وہ آ کھڑے ہوں اور ہمیں ان کو بھی دینا پڑے، بلکہ تمام پھل اور میوے
خود ہی لے آئیں گے۔ اپنی اس تدبیر کی کامیابی پر انہیں غرور تھا اور اس خوشی میں پھولے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گیا اور انشاءاللہ تک کسی کی زبان سے نہ نکلا۔ اس لیے ان کی یہ قسم پوری نہ ہوئی۔ رات ہی رات میں ان کے پہنچنے سے پہلے آسمانی آفت نے سارے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ ایسا ہو گیا جیسے سیاہ رات اور کٹی ہوئی کھیتی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں گناہوں سے بچو۔ گناہوں کی شامت کی وجہ سے انسان اس روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ پھر ان دو آیتوں کی تلاوت کی کہ یہ لوگ بسبب اپنے گناہ کے اس باغ کے پھل اور اس کی پیداوار سے بے نصیب ہو گئے۔ صبح کے وقت یہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے دینے لگے کہ اگر پھل اتارنے کا ارادہ ہے تو اب دیر نہ لگاؤ، سویرے ہی چل پڑو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رسالہ فرماتے ہیں کہ باغ انگور کا تھا۔ اب یہ چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے تاکہ کوئی سن نہ لے اور غریب غربا کو پتہ نہ چل جائے، چونکہ ان کی سرگوشیاں اس اللہ تعالی سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں جو دلی ارادوں سے بھی پوری طرح واقف رہتا ہے۔ وہ بیان فرماتا ہے کہ ان کی وہ خفیہ باتیں یہ تھیں کہ دیکھو ہوشیار رہو، کوئی مسکین بھنک پا کر کہیں آج آ نہ جائے، ہرگز کسی فقیر کو باغ میں گھسنے ہی نہ دینا۔ اب قوت و شدت کے ساتھ پختہ ارادے اور غریبوں پر غصے کے ساتھ اپنے باغ کو چلے۔ صدی فرماتے ہیں کہ فروا ان کی بستی کا نام تھا، لیکن یہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ یہ جانتے تھے کہ اب ہم پھلوں پر قابض ہیں، ابھی اتار کر سب لے آئیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ہکے بکے ہو گئے۔ دیکھتے ہیں کہ لہتا ہوا ہرا بھرا باغ، میووں سے لدے ہوئے درخت اور پکے ہوئے پھل سب غارت اور برباد ہو چکے ہیں۔ سارے باغ میں آندھی پھر گئی ہے اور تمام باغ میووں سمیت جل کر کوئلہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو سمجھے کہ ہم راستہ بھول گئے، کسی اور باغ میں چلے آئے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا جس کا یہ نتیجہ ہے۔ پھر بغور دیکھنے سے جب یقین ہو گیا کہ باغ تو یہ ہمارا ہی ہے، تب سمجھ گئے اور کہنے لگے ہے تو یہی، لیکن ہم بدقسمت ہیں اور ہمارے نصیبوں میں ہی اس کا پھل و فائدہ نہیں۔ ان سب میں جو عدل و انصاف والا اور بھلائی اور بہتری والا تھا وہ بول پڑا کہ دیکھو، میں تو پہلے ہی تم سے کہتا تھا کہ تم انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے۔ صدی فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں سبحان اللہ کہنا بھی انشاءاللہ کہنے کے قائم مقام تھا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہی انشاءاللہ کہنے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بہتر شخص نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی حمد و ثنا نہیں کرتے۔ یہ سن کر اب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب اطاعت بجا لائے جب کہ عذاب پہنچ چکا، اور اب اپنی تقصیر کو ماننا جب سزا دے دی گئی۔ اب تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے بہت ہی برا کیا، مسکینوں کا حق مارنا چاہا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے رک گئے۔ پھر سبوں نے کہا کوئی شک نہیں، ہماری سرکشی حد سے بڑھ گئی، اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ پھر کہتے ہیں شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، یعنی دنیا میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخرت کے خیال سے انہوں نے یہ کہا ہو۔ بعض سلف کا قول ہے کہ یہ واقعہ اہل یمن کا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زروان کے رہنے والے تھے جو صنعا سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اہل حبشہ تھے، مذہباً اہل کتاب تھے۔ یہ باغ انہیں ان کے باپ کے ورثے میں ملا تھا۔ اس کا یہ دستور تھا کہ باغ کی پیداوار میں سے باغ کا خرچ نکال کر اپنی اور اپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کا خرچ رکھ کر باقی نفع اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کر دیتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا ہمارا باپ تو بیوقوف تھا جو اتنی بڑی رقم ہر سال ادھر ادھر کر دیتا تھا، ہم ان فقیروں کو اگر نہ دیں اور اپنا مال باقاعدہ سنبھال لیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں۔ اور یہ ارادہ انہوں نے پختہ کر لیا تو ان پر وہ عذاب آیا جس نے اصل مال بھی تباہ کر دیا اور بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ بہقی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کھیتی کاٹنے اور باغ کے پھل اتارنے سے منع فرما دیا ہے۔ مجرم روز قیامت سجدہ نہ کر پائے گا۔ اوپر چونکہ بیان ہوا تھا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، اس لیے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ نعمتیں انہیں کب ملیں گی، تو فرمایا کہ اس دن جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن جو بڑی ہولناکیوں والا، زلزلوں والا، امتحان والا اور آزمائش والا اور بڑے بڑے اہم امور کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا۔ صحیح بخاری میں اس جگہ حضرت ابو سعید خدری کی یہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا، بس ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے۔ ہاں، دنیا میں جو لوگ دکھانے
سنانے کے لیے سجدے کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر تختہ کی طرح ہو جائے گی، یعنی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جو کئی سندوں سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ مروی ہے، اور یہ حدیث متول ہے اور مشہور ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دن تکلیف، دکھ، درد اور شدت کا دن ہوگا، جس کو یہاں محاورے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ گھڑی بہت سخت ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ امر بہت سخت، بڑی گھبراہٹ والا اور ہولناک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت امر کھول دیا جائے گا، اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ کھلنا آخرت کا آ جانا ہے، اور اس سے مراد کام کا کھل جانا ہے۔ یہ سب روایتیں ابن جریر میں ہیں۔ اس کے بعد یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا، مراد بہت بڑا نور ہے، لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی اپنی قوم کو ایذا پر اور ان کے جھٹلانے پر صبر و سہارا کرو، عنقریب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آخر کار آپ کا اور آپ کے ماتحتوں کا ہی غلبہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھو تم مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہونا۔ اس سے مراد یونس علیہ السلام ہے، جب کہ وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکل کھڑے ہوئے، پھر جو ہوا سو ہوا، یعنی آپ کا جہاز میں سوار ہونا، مچھلی کا آپ کو نگل جانا اور سمندر کی تہہ میں بیٹھ جانا، اور اس تہ بتہ اندھیروں میں اس قدر نیچے آپ کا سمندر کو اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے سننا، خود آپ کا بھی پکارنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا، پھر آپ کی دعا کا قبول ہونا اور اسے نجات پانا وغیرہ مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے، جس کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اسی طرح ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ یہاں بھی فرمان ہے کہ جب اس نے غم اور دکھ کی حالت میں ہمیں پکارا، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلتے ہی یہ کلمہ عرش پر پہنچا۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کمزور غیر معروف شخص کی آواز تو ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے پہلے کی سنی بھی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اسے پہچانا نہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا، نہیں۔ جناب باری نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، پھر تو یہ تیرا بندہ وہ ہے جس کے اعمال صالحہ ہر روز آسمانوں پہ چڑھتے رہے، جس کی دعائیں ہر وقت قبولیت کا درجہ پاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سچ ہے۔ فرشتوں نے کہا، پھر اے ارحم الراحمین، ان کی آسانیوں کے وقت کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں اس سختی سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے مچھلی تو انہیں اگل دے، اور مچھلی نے انہیں کنارے پر آ کر اگل دیا۔ یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نیک بندوں میں کر دیا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کو لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حضرت یونس علیہ سے افضل بتائے۔ بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ بس کچھ الفاظ کی ہیر پھیر ہے۔ کسی روایت میں اس طرح ہے کہ مجھے یونس سے افضل مت بتاؤ۔ یہ اس لیے کہ کہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ایسا نہ کہنے لگیں کہ اے محمد مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی برائی اور مذمت سی نکلتی ہے۔ اگلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بغض و حسد کی وجہ سے یہ کفار تو اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر تجھے پھسلا دینا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت اور بچاؤ نہ ہوتا تو یقیناً ایسا کر گزرتے۔ اس آیت میں دلیل ہے اس امر پہ کہ نظر کا لگنا اور اس کی تاثیر کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونا حق ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں جو کئی سندوں سے مروی ہے۔